رمضان المعظم رمضان المبارک کا پیش خیمہ ہے اور برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں اور مغفرت کے لیے خاص بنایا ہے۔ رحمت کے لیے بھی خاص بنایا اور مغفرت کے لیے بھی خاص بنایا ہے اس مہینے کو میرے اللہ نے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ شعبان المعظم سے پہلے کچھ ایسے اعمال ہیں، ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے نہ صرف آپ کے گھر میں برکت آئے گی بلکہ آسمان سے تمہارے گھر کے اوپر رحمت کی بارش بھی برسے گی، رزق کی بارش بھی برسے گی۔ یہ اعمال نہایت ہی آسان ہے، کوئی مشکل اعمال نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن ان کا اجر اور اثر دنیا و آخرت میں بے حد عظیم ہے، بہت زیادہ ہے ان کا اثر۔ اگر آپ شعبان المعظم کے بابرکت مہینے میں یہ 5 اعمال بڑے شوق سے، محبت اور خلوص کے ساتھ کرتے ہیں تو یقین جانیں کہ یہ اعمال نہ صرف آپ کی زندگی بدل دیں گے بلکہ آپ کی نسلوں کے لیے بھی کامیابی کا سبب بنیں گے، آپ کی نسلوں کے لیے بھی نجات کا سبب بنیں گے۔ آپ کی دعاؤں میں ایسی تاثیر پیدا ہوگی، ایسی تاثیر پیدا ہوگی کہ آپ کی آنے والی نسلیں ان دعاؤں کے فیض اٹھائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ شعبان المعظم سے پہلے یہ 5 عمل کرتے ہیں تو آپ کے خاندان کے ہر فرد پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ خاندان کی بات کر رہا ہوں، نسلوں کی بات کر رہا ہوں، اور گھر میں رزق کی برکتیں اس طرح برسیں گی، اس طرح برسیں گی جیسے آسمان سے رحمت کی بارش برستی ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف یہی نہیں، صرف رزق ہی نہیں، صرف یہ اعمال تمہیں امیر ہی نہیں بنائیں گے بلکہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اعمال کے سبب، ان اعمال کی وجہ سے آپ کے دلوں کو سکون بھی ملے گا۔ سبحان اللہ، سکون بھی نصیب ہوگا، گھر کے ماحول، محبت، پیار اور خوشحالی کا اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دروازہ آپ پر اور آپ کے خاندان پر ہمیشہ کے لیے کھل جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے خزانے بندے کے لیے کھول دیتا ہے، رحمتوں کے دروازے اپنے بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، یہ تو ہر ایک مسلمان جانتا ہے کہ جو بھی میرے کریم رب کے در پر عاجزی اور خلوص کے ساتھ جھک جائے، جو بھی میرے اللہ کے دروازے پر عاجزی کے ساتھ جھک جائے، خلوص کے ساتھ جھک جائے، وہ کبھی محروم نہیں رہتا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی محروم نہیں رہتا۔ دنیا کی ہر ایک چیز اپنی جگہ پر قیمتی ہے۔ میں بھی مانتا ہوں، آپ مانتے ہیں کہ دنیا کی ہر ایک چیز اپنی جگہ پر قیمتی ہے۔ کروڑوں روپے کی خریدی گئی گاڑی قیمتی ہے، لاکھوں کا خریدا گیا بنگلہ بھی قیمتی ہے، سونا بھی قیمتی ہے، ہیرے اور جواہرات بھی قیمتی ہیں۔ ہر نعمت اللہ کا شکر ادا کرنے کے قابل ہے، ہر ایک نعمت قیمتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک چیز ایسی بھی ہے جو ان سب پر بھاری ہے، ایک نعمت ایسی بھی ہے جو ان تمام نعمتوں پر بھاری ہے، مطلب سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، وہ سب سے زیادہ قیمتی نعمت ہے وہ، اور وہ نعمت ہے دلی سکون۔ وہ قیمتی چیز ہے دلی سکون۔ دلی سکون وہ دولت ہے میرے بھائیوں جو کسی بازار سے نہیں خریدی جا سکتی۔ یہ خزانہ نہ گاڑیوں کی چمک میں ملتا ہے، نہ بنگلوں کی وسعتوں میں ملتا ہے، اور نہ ہی جواہرات کی قیمت میں ملتا ہے۔ یہ سکون انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ سکون خریدا نہیں جاتا، بازاروں سے نہیں ملتا، کسی دکان سے نہیں ملتا۔ یہ جو سکون ہے نا، انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اس کا تعلق اللہ کے قرب سے ہی جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تم جتنا اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے نا، اتنا ہی تمہارا دل سکون محسوس کرے گا۔
اگر سکون دولت میں ہوتا تو آج امیروں کے گھروں میں خودکشیاں نہ ہوتی، اگر سکون بنگلوں میں ہوتا، بڑے بڑے گھروں میں ہوتا تو پھولوں کے بستر پر سونے والے بادشاہ بے چینی سے کروٹیں نہ بدلتے رہتے، اگر سکون خوبصورت ترین چیزوں میں ہوتا تو وہ لوگ جن کے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود ہے، دنیا کی ہر ایک نعمت موجود ہے، وہ ایک پل کی خوشی کے لیے نہ ترستے، وہ ایک پل کی راحت کے لیے نہ ترستے، ایک پل کی مسکراہٹ کے لیے کبھی نہ ترستے۔ اگر سکون طاقت میں ہوتا تو بڑے بڑے حکمران اپنی کرسیوں پر بے بسی سے نہ تڑپتے رہتے، اپنی کرسیوں پر بیٹھ کر بھی پریشان نہ ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اگر سکون شہرت میں ہوتا تو دنیا کے بڑے بڑے ستارے اپنی زندگی ختم کرنے پر مجبور نہ ہوتے، پھر یہ خودکشیاں نہ ہوتی۔ آپ یقین کریں، دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے ایک آزمائش ہے، یہ میرے رسول کریم کا فرمان ہے۔ دنیا کی ہر ایک چیز حضرت انسان کے لیے ایک آزمائش ہے، لیکن دلی سکون صرف ان کے نصیب میں آتا ہے، صرف ان لوگوں کے نصیب میں آتا ہے جو اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے تابع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہی لوگ خوشحال رہتے ہیں۔ یہی سکون وہ تحفہ ہے جو نسلوں کو سنوار دیتا ہے، گھروں میں برکتیں لے آتا ہے یہ سکون، اور زندگی کو جنت کا نمونہ بنا دیتا ہے یہ سکون۔ دل کا سکون وہ انمول نعمت ہے جس کے بغیر دنیا کی ہر چیز بے معنی ہو جاتی ہے۔ ایک قیمتی گاڑی جو آرام تو دے سکتی ہے، آرام دے سکتی ہے، لیکن دل کو سکون نہیں دے سکتی، دل کو سکون کبھی بھی نہیں دے سکتی۔ ایک ایسا بنگلہ جو رہنے کی جگہ تو فراہم کرتا ہے لیکن روح کو تسکین نہیں دے سکتا، اور یہ سب کچھ تبھی ممکن ہے، یہ سب کچھ تبھی ممکن ہے جب انسان اپنے رب کے قریب ہو جائے، اس کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، تب یہ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو سکون ہے، اگر شعبان المعظم کے مہینے میں یہ 5 عمل ضرور کرو گے تو تمہیں رزق کے ساتھ ساتھ، دولت کے ساتھ ساتھ سکون بھی محسوس ہوگا، دولت کے خزانوں کے ساتھ ساتھ تمہیں راحت بھی محسوس ہوگی۔ شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے جو اپنی روحانی فضیلتوں کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے، تاریخی اہمیت کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے۔ یہ مہینہ نہ صرف مغفرت کا دروازہ کھولتا ہے، نہ صرف بخشش کا دروازہ کھولتا ہے، بلکہ یہ اہم واقعات کی یادگار بھی ہے۔ جس دن حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ دن بھی شعبان المعظم کے دنوں میں سے ہی تھا۔ جس دن حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کی ولادت ہوئی، وہ دن شعبان المعظم کے دنوں میں سے ہی تھا۔ وہ امام حسین جنہوں نے دین کی سر بلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، دین کے نام پر سب کچھ وار دیا، قربان کر دیا، اتنی بڑی شخصیت کی ولادت اسی مہینے کے اندر ہوئی۔ 5 شعبان کو حضرت سیدنا امام زین العابدین کی ولادت ہوئی۔ وہ امام زین العابدین جنہیں ان کی عبادت گزاری اور تقوی کی وجہ سے سجاد کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی عبادت گزاری اور تقوی کی وجہ سے، تقوی کے باعث آج بھی سجاد کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت بھی اسی مہینے کے اندر پیدا ہوئی تھی۔ 15 شعبان المعظم کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ 15 شعبان المعظم کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت، وہ امام مہدی جن کا ذکر امت مسلمہ کے لیے امید اور انصاف کی علامت کے طور پر کیا جاتا ہے، وہ امام مہدی جن کا ذکر انصاف کے طور پر کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، امیدوں کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت کی ولادت بھی شعبان المعظم کے مہینے میں۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی، وہ درخت کا پتہ کھا لیا تھا نا،
تو حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ وہ دن بھی شعبان المعظم کے دنوں میں سے ہی تھا۔ اور سنو، جس دن میرے اللہ نے زمین کو آسمان کے نیچے بچھایا، زمین کو آسمان کے نیچے بچھایا اور اس پر زندگی کے آثار پیدا کیے، یہ دن بھی شعبان المعظم کے بابرکت دنوں میں سے ہی تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کو شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں، اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں جتنے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھتا۔ آپ شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہیں کہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے، ایسا کیوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسامہ، یہ ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، یعنی شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے۔ اے اسامہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اللہ کے پیارے بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے روزہ ہو اور میرے روزے کی حالت میں میرے روزے کی حالت میں میرے اعمال آسمان کی طرف اٹھائے جائیں، اللہ ان اعمالوں کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت مجھے روزہ ہو۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے 5 عمل ہیں جو ہمیں شعبان المعظم کے بابرکت مہینے میں ضرور کرنے چاہیے، ہر حال میں کرنے چاہیے، تاکہ ہماری زندگی برکتوں اور رحمتوں سے بھر جائے۔ فرمایا پہلا عمل، اب غور سے سنیے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا، یہ عمل کیجئے گا بھی صحیح انشاءاللہ۔ فرمایا پہلا عمل استغفار کی کثرت۔ شعبان المعظم وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے، اللہ اپنے ہر ایک بندے کی طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے اور رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، رحمت اور کرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ توبہ اور استغفار کے دروازے میرا اللہ اس مہینے میں کھول دیتا ہے اپنے بندے کے لیے۔ اس مہینے میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کو اپنا معمول بنا لو۔ روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کو اپنا معمول بنا لو اسی مہینے کے اندر۔ استغفار کے ذریعے نہ صرف گناہوں کی معافی ہوتی ہے، نہ صرف گناہوں کی معافی ہوتی ہے، بلکہ دل کی بے سکونی بھی ختم ہو جاتی ہے، دل کی بے قراری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ 100 مرتبہ جب تم استغفار پڑھو گے نا تو تمہارے دل کو قرار نصیب ہوگا، یہ رونا دھونا بند ہو جائے گا، یہ شکوہ و شکایت بند ہو جائے گا، اور اللہ بندے کے لیے زمین و آسمان کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اس مہینے میں۔ جو شخص 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہے، 100 مرتبہ شعبان المعظم کے مہینے میں روزانہ استغفار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے زمین و آسمان کے رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، رزق سے مالا مال کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، وہ کریم ہے، رحیم ہے، وہ تم پر آسمان سے رزق کی بارش نازل کرے گا، رحمت کی بارش نازل کرے گا اور تم ہی مالا مال کر دے گا۔ ایک انسان جنگل میں بھٹک گیا، مثال کے طور پر میں تمہیں چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک انسان جنگل میں بھٹک گیا، راستہ کھو بیٹھا اور شدید بھوک اور پیاس میں مبتلا ہو گیا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، پینے کو کچھ نہیں تھا، شدید اور پیاس میں مبتلا بھی ہو گیا۔ اچانک اسے دور سے ایک باغ نظر آیا جس میں ہر قسم کے پھل تھے، بہت بڑا باغ تھا، دور سے اس بھوکے انسان کو باغ نظر آیا۔ یہ شخص باغ کی طرف دوڑا اور اپنی بھوک مٹانے کے لیے باغ کے پاس پہنچا، باغ میں سے پھل توڑ کر کھائے اور اپنی بھوک مٹائی۔ اتنے میں باغ کا مالک بھی آ گیا۔ باغ کا مالک آیا، کہا میری اجازت کے بغیر میرے باغ سے پھل توڑ کر کیوں کھائیں؟
تم نے مجھ سے اجازت طلب کیوں نہیں کی؟ اس شخص نے معافی مانگتے ہوئے عاجزی اور انکساری سے کہا کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر یہ پھل کھائے ہیں آپ کی اجازت کے بغیر۔ مجھے بھوک نے ستایا ہوا تھا، میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی، پینے کو پانی نہیں تھا، بھوک نے ستایا ہوا تھا، لہٰذا میں نے آپ کے باغ سے پھل توڑ کر کھا لیے، مجھے معاف کر دو۔ میں آپ سے معافی کی خیرات مانگ رہا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اب جیسے ہی اس نے معافی کی خیرات مانگی نا تو مالک نے اسے معاف بھی کر دیا اور ساتھ میں کہا یہ سارا کا سارا باغ تمہارا ہے۔ معاف بھی کر دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ جو جتنا باغ ہے نا اب یہ تمہارا ہے، مزے کرو، یہ سارا کا سارا باغ تمہارا ہے۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ تمہارے اندر عاجزی ہے، تمہارے اندر عاجزی ہے اور تم خود کو بڑا نہیں سمجھتے، تم خود کو بہت ہی کم سمجھتے ہو، چھوٹا سمجھتے ہو، اس لیے تم نے معافی مانگنے میں دیر نہیں کی، جلدی کی معافی مانگنے میں۔ تو نے جو میرے سامنے معافی مانگی ہے نا، اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر عاجزی کے ساتھ ہاتھ جوڑے معافی مانگی، تو تیرا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا ہے، اتنا پسند آیا ہے کہ اب یہ سارا کا سارا باغ تمہارا ہے، اس باغ کے مالک تم ہو، اس باغ کے مالک تم ہو۔ میرے محترم بھائیوں، آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بندے کی معافی اس قدر پسند کرتا ہے، ایک بندہ بندے کی معافی، بندے کی عاجزی اس قدر پسند کرتا ہے کہ بدلے میں وہ انعام دیتا ہے جو انسانی عقل دنگ کر دے۔ بتاؤ، جب ایک گنہگار انسان اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوگا تو میرا اللہ کیا کچھ عطا نہیں کرتا ہوگا، سب کچھ عطا کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دوسرا عمل روزوں کا اہتمام کرنا۔ شعبان المعظم میں نفل روزوں کا اہتمام اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین عمل ہے۔ نفل روزوں کا اہتمام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رمضان کے بعد رسول کریم سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے تو شعبان کے مہینے میں ہی رکھتے تھے۔ تو فرمایا تیسرا عمل رزق میں برکتیں لانے والا، رزق بڑھانے والا، انسان کی ٹینشنیں پریشانیاں ختم کرنے والا، انسان کے بے قرار دل کو قرار دینے والا، بے سکون دل کو سکون دینے والا جو شعبان المعظم کا تیسرا عمل ہے وہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ شعبان المعظم کا مہینہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو مضبوط کریں، عزیز و اقارب کو مضبوط کریں اور ان میں محبت کا جذبہ پیدا کریں۔ یہ مہینہ صرف اپنی عبادات میں اضافہ کرنے کا نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کا درس بھی دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھایا جائے اور اس کی عمر دراز ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی عمر لمبی ہو، تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے لوگ ہی لمبی عمر پاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے لوگ ہی دلی سکون پاتے ہیں۔ اگر آپ کسی رشتہ دار سے ناراض ہیں، خفا ہیں، یا کسی کے ساتھ آپ کی بات چیت بند ہے، گفتگو نہیں ہو پا رہی، بات چیت کافی عرصے سے نہیں ہو پا رہی، تو یہ وقت ہے کہ اپنی انا کو پیچھے چھوڑ کر، اپنی ماں کا گلا دبوچ کر، اپنی ماں کو ختم کر کے ان کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کا یہ وقت ہے، اچھا وقت ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہ کرنا نہ صرف گناہ ہے بلکہ اس سے دل کی سختی بڑھتی ہے۔ قسم ہے اللہ پاک، دل پتھر ہو جاتا ہے اور زندگی کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ جلدی مر جاتے ہیں نا، ان کا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا، رشتہ داروں کے ساتھ ان کی دشمنی ہوتی ہے، اس لیے ان کی زندگی میں سے برکتیں ختم کر دی جاتی ہیں اور وہ لوگ جلد از جلد رخصت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کو نظر انداز کرنے سے وہ بہتر زندگی گزارے گا، ہر ایک انسان یہی سوچتا ہے، اللہ ماشاءاللہ ہر کسی کی بات تو نہیں کر رہا، لیکن اکثریت کچھ ایسی ہی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کو نظر انداز کرنے سے وہ بہتر زندگی گزارے گا، لیکن حقیقت یہ ہے
کہ صلہ رحمی رزق اور سکون میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ دل کو سکون مہیا کرتا ہے اور رزق میں اضافہ لاتا ہے۔ خدا را میرے بھائیو، اپنے دل کو بڑا کرو، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھیں، اور محبت اور احسان کے ذریعے اپنے رشتہ داروں کو جوڑیں، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے، یہی وہ عمل ہے، اور دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بھی ہے یہی عمل۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا چوتھا عمل صدقہ کرنا، اور پانچواں عمل والدین پر خرچ کرنا۔ صدقہ بھی بڑھ چڑھ کے کرنا ہے، خیرات بڑھ چڑھ کے کرنی ہے، اور ہاں اپنے والدین پر خرچ بھی کرنا ہے۔ والدین کو ناراض مت کرنا۔ والدین کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو جلد از جلد انہیں منا لینا، ان کی خدمت کرنا، بھرپور خدمت کرنا۔ تو فرمایا یہ 5 عمل ایسے ہیں جو تمہاری زندگی میں ڈھیروں خوشیاں لائیں گے، تمہارے رزق میں برکتیں لائیں گے، تمہارے گھر میں سے رزق کی بارش برسائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ 5 عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دل سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنا دے اور ایک بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ نیک کام کرائے جس پر اللہ بھی راضی ہو جائے، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔